سکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب و نظر نشہ قوت ہے خطرناک۔ علامہ اقبال نے سکندر اور چنگیز کو ایک سمبل کے طور پہ ٹائرنی کا سمبل علامات پیش کیا ہے کہ دنیا میں جب سے انسان تباہی کی طرف آیا تو اس تباہی کے پیچھے الیگزینڈر جیسے اور چنگیز خان جیسے لوگ تھے جنہوں نے انسان کو اپنے قدموں تلے ہمیشہ روندا، انسان کو زخمی کیا، انسان کے جگر کو چھلنی کیا۔ اور یہ پہلے سے ہے کہ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ the annal right from the history dawn, the message eternal bears such, O man, insight, date endowed, the wine of might is dangerous. کہ نظر چاہے اسے علم کے ذریعے ملے ہو اور طاقت کا نشہ یہ بہت ڈینجرس رہا ہے، اور اس نے انسانیت کو ہمیشہ سے تکلیفیں دی ہیں، کیونکہ وار ان لوگوں نے شروع کی اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے، اپنی ڈومینیرنگ نیچر کو دنیا پہ مسلط کرنے کے لیے۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے سکندر اور چنگیز دو لوگ بنے ہوئے ہیں جو پوری دنیا کو ایک میوچول ڈسٹرکشن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آج کے سکندر اور چنگیز ہیں، جو اپنی ایٹراسٹیز کی وجہ سے، جو اپنی ڈومینیشن دنیا میں دنیا کو اپنی ڈومینیشن دکھانے کے لیے پھر سے انسان کی قبا چاک کرنے نکلے ہیں۔ آپ نے دیکھا فلسطین میں ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے، اس کے بعد ایران پہ جنگ مسلط کی گئی، اب وہ اپنے ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں۔ جب کسی اسٹیٹ کا ہیڈ محفوظ نہیں تو عام انسانوں کا حال اس ضمن میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ان لوگوں نے شروعات ایسے کی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ رک جائے، ورنہ کوئی فیئر کی وجہ سے، کوئی لاس آف پاور کی وجہ سے اس جنگ میں کود پڑے گا، پھر ایک عالمگیر جنگ شکل میں آئے گی۔ تو یہ پرانے دور کی طرح محدود نہیں رہ سکتی، کیونکہ گلوبل ہم دیکھتے ہیں جو بھی چیز آج ہوتی ہے، چاہے کوئی کسی کونے میں دنیا کے بیٹھا ہو، وہ پوری دنیا کا اس میں جو وہ کام کرتا ہے اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے۔ مینس آف کمیونیکیشن ایسے ہیں جو پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے، اور ہتھیار اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں جس سے پوری انسانیت ختم ہو سکتی ہے۔ مشہور سائنٹسٹ نیوٹن نے ایک بات کہی تھی، اور لگتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، لیکن ایسے لوگوں نے پہلے سے ٹھان لی ہے دنیا میں قیامت لانے کی، تباہی لانے کی۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا 1704 میں، جو کچھ ٹائم پہلے پبلش ہوا تھا میوزیم میں یروشلم میں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پریزنٹ ورلڈ جو ہے وڈ کم ٹو این اینڈ ان 2060۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انہوں نے جو کیلکولیشن بتائی تھی، یہ ٹائمز آف انڈیا میں پبلش ہوئی تھی جون 18 2007، انڈر دا ہیڈنگ نیوٹن سا دا اینڈ آف ورلڈ ان 2060۔ اس میں انہوں نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی بیس پہ، ان کی آبزرویشن تھی آن دا لا آف کلاسیکل لا آف گریویٹی اور موشن کی بنیاد پر۔ تو اس طرح سے جو بعد میں یہ پبلش بھی ہوا 1969 میں یروشلم ہیبری یونیورسٹی میں، اس کو ڈسپلے کیا گیا، ویسے نام دیا گیا نیوٹن سیکرٹ، نیوٹن کا وہ راز جو 1917 میں انہوں نے کہا تھا۔ لیکن ہم یہ تو وثوق سے کہہ نہیں سکتے کہ دنیا کب ختم ہوگی، لیکن آثار نظر آتے ہیں
جو پیشن گوئیاں کی گئی ہے، جو سوشل، پولیٹیکل، ریلیجس، مورل ڈیگریڈیشن دنیا کی ہو رہی ہے دن بدن، اس سے لگتا ہے کہ دنیا عنقریب تباہی کی طرف، دنیا عنقریب ختم ہوگی۔ وہ کب ہوگی لیکن نظر آتا ہے جو جتنے بھی سائنس ہیں وہ تیزی سے پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں انسان کو سوچنا چاہیے، جو عام انسان ہے، جو کامن سٹیزن ہے ہر کنٹری کا، اسے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ اور ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ اپنی جتنی بھی ریسپیکٹیو جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ اپنے اسٹیٹس کے ہیڈز پر پریشر بڑھائیں کہ یہ جنگیں رک جانی چاہیے، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، کیونکہ جنگ ریونج کی وجہ سے اگر ہوتی ہے تو یہ سائیکل آف ریونج کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ جو ان اینڈنگ سائیکل آف ریونج ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بات کو تو کوئی سنے گا نہیں، لیکن جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، جیسے ہمارا ملک ایک 1.25 ارب یا اس سے زیادہ پاپولیشن رکھتا ہے، اگر اس کی لیڈرشپ بھی کوشش کرتی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ جو ایکسٹریمسٹ تھاٹ والے لوگ دنیا میں ہیں، انہوں نے اپنی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے اپنی وہ ایکسٹریمسٹ تھاٹ کو مذہب کا نام دے کر اس کو ریلیجس بیسز دینے کی کوشش کر کے اپنی حکومت کو اپنی پاور ریٹینشن کے لیے یہ چیزیں کی ہیں۔ میں نے جب اپنی پی ایچ ڈی تھیسس لکھی تھی تو اس میں نے یہ بات، یہ جو شعر علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں میں نے کوٹ کیے تھے، اس پہ میں نے یہ بات اس وقت لکھی تھی کہ اگر یہ 2019 کی بات ہے کہ اگر دنیا میں چونکہ ڈیموکریسیز بہت ہیں، اگر لوگ اپنے رائٹ ٹو ووٹ صحیح ڈائریکشن میں ایکسرسائز نہیں کریں گی اور ہوس والے لوگوں کو پاور ہاتھ میں دیں گی تو دنیا ڈیزاسٹرس اینڈ دیکھے گی۔ تو آج یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ حکومت کا جو سلسلہ تھمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ فاسق جاہل لوگوں کے ہاتھ میں قبائل کی، قبیلوں کی سرداری آئے گی۔ تو اس وقت دنیا میں اگر کوئی اکا دکا تو ہوگا، کوئی اگر اچھا لیڈر کہیں ہوگا، لیکن میجورٹی آف دا کنٹریز ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ حکومتوں میں ہیں جو اس دنیا کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اوپر والے کا فیصلہ ہو، اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی وہ ڈیزائرز، اپنی خواہش، اپنی پاور ریٹینشن، اپنی ایگو سیٹسفیکشن، اپنی ڈومینیٹنگ نیچر کو فلفل کرنے کے لیے۔ تو اس ضمن میں عام لوگوں کا کرنا جو ہے وہ ان کو سوشل میڈیا کا، دوسرے پلیٹ فارمز کا ایک مثبت پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کومنٹ نہیں لکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اب سوسائٹیاں بھی بڑھ جائیں، محلے بھی بڑھ جائیں، گاؤں بھی بڑھ جائیں، شہر بھی بڑھ جائیں۔ تو ہمیں تو اپنے حصے کا خیر بانٹنا ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کا خیر بھی نہیں بانٹیں گے تو پھر کیاس، ڈس آرڈر تو پوری زمین پہ ہوگا، اور کیاس، ڈس آرڈر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس کائنات کو چلانے والے پروردگار کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جس ڈس آرڈر کی وجہ سے کوئی ایلین تو نہیں مارا جائے گا بلکہ ہم انسان ہی تباہ ہو جائیں گے، اور آج بھی کوئی ایلین ہم پر سوار نہیں ہے، کوئی باہر سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اپنی ہی سپیشیز کو کھا رہی ہے۔ آپ نے جنگل میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی ناؤ کے، ایک ہی سپیشیز کے لوگ، ایک ہی سپیشیز کے جانور دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی جو آیت ہے کالعنام بل ہم اضل، کہ انسان جب گر جاتا ہے، تو آج کا انسان بہت گر گیا ہے، انسان جب گر جاتا ہے تو وہ جانوروں کی مانند ہو جاتا ہے۔ جانوروں نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ، جانور تو ہم کہتے ہیں جس کے اندر جان ہو، بلکہ وہ بیسٹ بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، جو اپنے ہی نوع کے لوگوں کو کاٹنے اور پھاڑنے پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اس سے